بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لیں اللہم صل علی محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، الیکشن سے پہلے جب عمر بھائی کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میں نہیں آ سکا تھا، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ یہ موومنٹ کر سکتے تھے خاص، اور نہ میں۔ سب سے پہلے تو گوہر ایوب خان صاحب کی مغفرت کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اس کے بعد مختصر سی بات کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ انک انت الغفور الرحیم۔ گوہر ایوب صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہری پور ہزارہ کے جتنی فوجیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، یہ شاید آج کے دور کے لیے تھا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ یہ شعر میں نے کیوں بولا؟ یہ اس لیے بولا کہ جنہوں نے پاکستان کو بیچا، جنہوں نے امریکہ کی سازش میں اپنا کندھا دیا، جنہوں نے امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کی حکومت کا رژیم چینج کیا، امریکہ کی ایما پہ کیا، اسرائیل کی ایما پہ کیا، وہ تو اقتدار میں اور ملک کو بچانے والے 5 نسلوں سے ملک کی بارڈر پہ حفاظت کرنے والا عمر ایوب غدار ٹھہرا۔ ہم تو ایک ہی فیلڈ مارشل کو جانتے تھے جس نے 65 میں کہا تھا کہ بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں ایک غیرت مند قوم کو للکارا ہے، اور قوم نے پھر للکار دی، قوم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے 65 کی جنگ میں کس طرح اپنا دفاع کیا۔ لیکن میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے، میں نے ہری پور درکوٹ میں بھی اور آج پراپر ہری پور میں یہ بات کرتے ہوئے دل کے درد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا دادا پردادا والد وہ خود اور آج اس کا بیٹا وزیرستان میں پاک فوج کی وردی پہن کے جس کا بیٹا آج پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، آپ اس کے والد کو غدار کہتے ہو؟ جو قومیں یاد رکھو پاکستانیوں، ہری پور والے، ہزاروں والے، لاہور، کراچی، گجرانوالہ، پشاور، اسلام آباد، سب کو کہہ رہا ہوں، جو قومیں اپنے غیرت مند اور بہادر سپوتوں کو غدار کہتے ہیں، وہ قومیں دشمن کے کتے ان کو نوچان ہیں۔ میں والد کا ایک ہی بیٹا ہوں، نہ بھائی نہ بہن۔ والد صاحب کو اپنے ہاتھ سے نہلا کے، ان کا جنازہ پڑھا کے، ان کو لحد میں اتار کے عمران خان کے ساتھ کھڑو۔ لیکن یاد رکھنا پاکستانیوں، باپ کی موت پہ وہ درد نہیں پہنچا تھا کہ جب 9 مئی کے بعد میری گرفتاری ہوئی، ہوتی نہیں گرفتاریاں، یہ جنہیں مردوں کے لیے بنی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن الزام بھی تو کوئی ڈھنگ کا لگاؤ۔ میں جب پٹیالہ جیل میں تھا نا، جس میں آج عمران خان ہے، وہاں اس جیت سیل میں مجھے رکھا گیا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا تھا، پشاور میں اس قصوری چکی میں رکھا گیا جہاں صوفی محمد صاحب کو رکھا گیا، اٹاوا میں میری والدہ محترمہ مجھے ملنے آئی، وہ 85 سال کی ہیں، یہاں سے اس گیٹ تک جانے کے لیے ان کو کم از کم 10 منٹ چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ مجھ سے ملنے کس طرح وہ پہنچ گئی۔ اٹاوا میں جب مجھ سے ملنے آئی، انہوں نے مجھے پشتو میں ایک بات کی، انہوں نے کہا، میری ماں نے مجھے کہا
کہ اپنے مورچے کو لڑائی میں، پشتو میں کہا کہ اپنے مورچے کو لڑائی میں خالی نہ چھوڑنا. ہری پور والوں، عمر ایوب نے اپنا مورچہ خالی نہیں چھوڑا. اس نے سیاست کی گولی سینے پہ کھائی ہے لیکن پیٹ نہیں دکھائی. ہری پور والوں، میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے لیے سب سے بڑا دکھ کا دن کیا تھا، کہ وہ مردان کا شہر جس نے مجھے 2 بار اور اس کے بعد میرے حلقے سے آج عمر ایوب پہ گزر رہی ہے، مجھ پہ گزر چکی ہے. جب میری سیٹ مجھ سے چھین لی گئی اور میرے عمران خان کو میرے حلقے میں الیکشن لڑنا پڑا، یہ درد میں دیکھ چکا ہوں. مردان نے 3 بار وہ اور 9 مئی کے بعد 4تھی بار مجھے بھیجا ہے. الحمدللہ میں مردان کے لوگوں پہ فخر کرتا ہوں، ہری پور پہ فخر کرتا ہوں، ہزارے پہ فخر کرتا ہوں. لیکن جب پشاور سے ہائی کورٹ پشاور کے حکم میں میری رہائی ہوئی اور مردان جو میرا شہر ہے، وہ مردان جہاں سے میرا دادا خان پیر محمد خان پاکستان بننے کے لیے قافلے لے کے چلا تھا، 1940 کو جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی تو یہ سب لاہور منٹو پارک میں قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے. مجھے جب مردان کی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا تو مجھے دکھ پہنچا کہ مجھ پہ ملک سے غداری کا پرچہ کٹا تھا. شیم جس کی سزا موت ہے، جس کی سزا موت ہے. میں ارباب اقتدار سے پوچھتا ہوں، تمہارا تو پتہ نہیں، تمہارے باپ دادا کا پتہ نہیں، میرا دادا پاکستان بنانے والوں کے ساتھ کھڑا تھا. زندہ باد زندہ باد. عدالت میں ایک جج صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں، عمر بھائی، عدالت میں ایک محترم جج صاحب مردان کی دہشت گردی عدالت میں مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں وکیل کے یونیفارم میں تھا، میں نے اپنے بیان دیے اور پھر صرف اتنا کہا کہ محترم جج صاحب میں نے کالا کوٹ پہنا ہے، آپ نے بھی کالا کوٹ پہنا ہے، اور آپ کے پیچھے جو تصویر لگی ہے نا، جس نے ملک بنا کے دیا تھا اس نے بھی کالا کوٹ پہنا ہوا ہے. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس عدالت نے اسی وقت مجھ پہ ملٹری کوڈ کا 788 کا پرچہ ختم کیا. لیکن جو دکھ جو درد ادھر پہنچا ہے، کیا آپ نے محبوب وطن پاکستانی کو غدار کہہ دیا؟ آپ نے محبوب وطن پاکستانی کو غداری کے پرچے میں، دہشت گردی کے پرچوں میں آپ نے ہزارے واپس بھیج دیا. یہ بے عزتی، یہ تکلیف، یہ نقصان کیا عمر ایوب کا ہے یا ہزارے وال کا ہے؟ ہزارے وال کا ہے. ہزارہ جان سے پیارا، میں ادھر رہا ہوں، میں ادھر پڑھا ہوں، میرا بچپن ایبٹ آباد کی گلیوں میں گزرا ہے، میرے والد نے خدمت کی ہے، ہری پور کی ہے، ایبٹ آباد کی ہے، منسلے کی ہے، بشام کی، بٹگرام کی ہے. مجھے ہزارہ پیارا ہے، لیکن ہزارے والوں اپنے حق کا پوچھ لینا. تم نے ایک شخص کو ادھر سے بھیجا، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے. عمر ایوب علی محمد علی فقیر جی میں آپ نے ایک شخص کو عمران خان کے نام پہ بھیجا، آپ کے ووٹ پہ یہ ڈاکہ، کیا آپ کو قبول ہے یا نہیں قبول؟ نہیں قبول، نہیں قبول. کیا یہاں سے الیکشن میں بھیجنے والا بندہ عمر ایوب، اس کو آپ تبدیل کرو گے یا بند کمرے کے فیصلے اسلام آباد سے آپ نے اس کے سر پہ عزت کی پگ رکھی، انہوں نے اس پگ کو اپنے پیروں میں اس کو لات مار دی اور آپ کے پاس آپ کا نمائندہ واپس بھیجا. یہ تمہارا ایوب. آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں 10 بار وہ ڈسکوالیفائی کریں، 11 دفعہ ہم عمران خان کا سپاہ ادھر سے بھیجیں گے انشاءاللہ. یہ بات اب سیاست کی نہیں. میں یہاں عمر ایوب صاحب کے سیاسی مخالفین کو کہنا چاہتا ہوں، آپ سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں. میرے لیڈر کا مقابلہ تو ان طاقتوں سے ہے جو آج فلسطین میں خون بہا رہے ہیں. میرے لیڈر کا مقابلہ تو ان طاقتوں سے ہے جو اسلام کے دشمن ہیں. تم کس کھیت کی بولی ہو؟ تم تو جب تک وہ آپ کو حکم نہ کریں آپ نہ بیٹھ سکتے ہو نہ
ظالمان ہر پور آپ میں آج ہر پور سے آنے والے الیکشن میں یہ بات میری غور سے سننا پھر کوشش کے ساتھ اجازت چاہوں گا یہ بات غور سے سننا اگر سمجھ آئے گی تو بات اچھا نہیں سمجھ آئی تو میں تو ادائی ہوں صدا دیتا ہوا چلا جاؤں گا ہر پور آپ کے ساتھ ظلم ہوا آپ نے ایک شخص کے ساتھ بے عزت کا تاج رکھا وہاں سے اس تاج کو لات ماری گئی آپ نے اگلے الیکشن میں ہر پور سے راول پنڈی کو یہ میسج دے رہا ہے کہ ہر پور کے فیصلے ہر پور میں ہوں گے ہو گئے کھڑے ہو کھڑے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے کھڑے میں مرتا تب تک عمران خان کے ساتھ تب تک کھڑا ہوں جب تک عمران خان اپنی باتوں کے ساتھ کھڑا ہے اور مجھے یقین ہے عمران خان مر جائے گا کٹ جائے گا لیکن ابھی باتوں سے چھکے گا نہیں دل نہیں کرے گا مجھ سے نہیں بھاگے گا کھڑے ہو خان کے ساتھ کھڑے ہو تو ان شروں کے ساتھ اور ان ناموں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں بھی منصور ہوں کہہ دو غیار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو غیار سے کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے ظلم کی بات کو جوہر کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا عمران خان آواز تھوڑی سی کمزور ہے آواز تھوڑی سی کمزور ہے آواز میں توانائی پیدا کرو خان کے ساتھ کھڑے ہو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو ہمارے کے ساتھ کھڑے ہو ہماری کی گھر والی ہماری بڑی بہن ہے ہم سب کی عزت ہے ہم نے اس کی عزت کی راز رکھنی ہے رکھنی ہے نا کھڑونا ہے نا یہ الیکشن جیتنا ہے نا عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر جزاک اللہ خیر